نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ کیسی ہیں میری بہنیں؟ اللہ سے امید ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی اور اپنے نوٹس بنا رہی ہوں گی، لیکچرز سن رہی ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے کہ ایک صحابی داخل ہوئے اور اپنی چادر میں ایک چڑیا اور اس کے بچوں کو لیے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں نے ایک جھاڑی میں سے ان بچوں کو اٹھایا اور اپنے کپڑے میں رکھ لیا تو ان کی ماں میرے سر پر منڈلانے لگی۔ میں نے بچوں کے اوپر سے ذرا کپڑا ہٹایا تو بچوں کی ماں اپنے بچوں پر آ کر گر پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کو بچوں کے ساتھ ماں کی اس محبت پر تعجب ہے؟ قسم ہے اس ہستی کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، جس قدر محبت اس ماں کو اپنے بچوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ اس سے کہیں زیادہ محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ کیا بات ہے، میرے ساتھ پریشانیاں کیوں ہیں، مشکلات کیوں ہیں، شاید میرا اللہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ انسان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے قریب لانے کے لیے کہ اللہ کا بندہ اللہ کو یاد کرے، اس کے اوپر آزمائشیں ڈالتے ہیں تاکہ اللہ کا بندہ اللہ کے پاس واپس آ جائے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ بات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پیارے اسٹائل میں بتائی۔ ہر بات میں دیکھیں آپ، ان کے ایک لوگوں کے لیے نصیحت ہوتی تھی، سبق ہوتا تھا جو کہ بہت ہی پیارے اسٹائل میں ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہمیں ہمیشہ اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت محبت سے ہم سب کو بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت زیادہ چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے دور رہیں، چاہتے ہیں کہ ہم برائیوں سے دور رہیں اور ہم سب جو ہے ہدایت پا جائیں اور جنت الفردوس میں جائیں۔ اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں وارننگز دیتے ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو تم غلط کر رہے ہو، سیدھے راستے پہ آ جاؤ۔ ہمارا نفس، ہمارا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں تو ہم اسے چھوڑ دیں اور نیکی کی طرف پلٹ جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس بات کو ہم سمجھیں اور اپنے رب کی محبت کا جواب بہت زیادہ اچھے طریقے سے دیں، ہم سب اپنے اللہ کی طرف پلٹ جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج الحمدللہ ہماری سورہ النساء شروع ہو رہی ہے۔ نساء کے معنی عورت کے ہیں۔ اس سورہ کا نام سورہ النساء اس لیے رکھا گیا کہ اس سورہ میں بہت سارے عورتوں کے مسائل اللہ تعالیٰ ڈسکس کر رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں عورتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیا کیا مسائل ہوں تو کیا کیا ان کے حل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ مدنی سورہ ہے، احکامات والی سورہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے بہترین طریقے سے پڑھنے کی اور سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ ایک جان سے پیدا کیا کا مطلب کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا گیا۔ ہم سب مسلمانوں کو، سب انسانوں کو، کائنات میں جتنے لوگ ہیں سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے اولاد میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا مطلب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ پھر فرما رہے ہیں اور اسی میں سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔
اس آیت میں سب سے امپورٹنٹ بات جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہ یہ ہے کہ رشتے ناطے توڑنے سے بچو. رشتے ناطے توڑنے کا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے، خاص طور پہ رحمی رشتے جو یعنی آپ کے ماں کے رحم سے ہیں. وہ سارے رشتے جو آپ کی ماں کی طرف کے ہیں، آپ کے والد کی طرف کے ہیں، ان سب کو توڑنا بہت سخت گناہ ہے. احادیث میں ہمیں اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ملتی ہے کہ رشتے داریاں، رشتے ناطے بہت اچھی طرح ہمیشہ نبھاتے رہو. یعنی حقوق العباد میں آتا ہے یہ کہ رشتے ناطے بہت اچھی طرح نبھاتے رہو، قرابت داریاں ہر صورت میں قائم رکھنے کی. اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ قرابت داروں کے حقوق ادا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ تاکید کی ہے اور بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے اس بات کی، جسے عام زبان میں صلہ رحمی کہا جاتا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. تو بہنوں، جس نے بھی اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی کی ہوئی ہے، لڑائی کی ہوئی ہے، اپنی بہن سے، اپنے بھائی سے، اپنے چچا سے، اپنے تایا سے، اپنے ماموں سے، خالہ سے، کسی بھی رشتہ دار سے فوراً سے جا کے انہیں منا لیں، کوئی گفٹ لے جائیں اللہ کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر کہ اللہ تعالیٰ ہم نے آپ کی آیتیں پڑھی ہیں، صرف اور صرف آپ کی خوشنودی کی خاطر میں انہیں منانے کے لیے جا رہی ہوں، اور مجھے اس کے بدلے میں بہت بڑا اجر چاہیے، مجھے اس کے بدلے میں آپ کی رضا چاہیے، آپ کی خوشنودی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت چاہیے قیامت کے دن انشاءاللہ. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قدردان ہے، انسان کی چھوٹی چھوٹی ایفرٹس کے بہت زیادہ قدردان ہے اللہ تعالیٰ. تو آج ہی فوراً سے کوشش کریں، جیسے ہی سنیں نیت کر لیں فوراً کہ انشاءاللہ میں اپنے سارے ناراض رشتہ داروں کو منا لوں گی، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، کتنے بھی ناراض ہوں، چاہے غلطی میری ہے یا ان کی ہے، مجھے انہیں منا لینا ہے اللہ کی خاطر، تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اور اللہ راضی ہو جائیں تو یہ بہت ہی چھوٹی سی قیمت ہے جو ہمیں ادا کرنی ہے. آگے اللہ تعالیٰ احکامات دے رہے ہیں یتیم بچوں کے بارے میں. آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور پاک اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو، اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر کھانا جاؤ، بے شک یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. یعنی اگر آپ کے آس پاس یتیم بچے ہیں، آپ کی کفالت میں یتیم بچے ہیں اور ان کا کچھ مال ہے آپ کے پاس، تو اپنے مال میں ملا کے آپ اسے ختم نہ کر دیں کہ اس سے پہلے یہ بچے بڑے ہوں، انہیں سمجھ آئے میں ان کا مال سب کھا جاؤں. تو بہت زیادہ گناہ ہے یہ مال ان بچوں کا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ مال جو ہے چاہے اپنا ہو چاہے آپ کسی کا چھین کے کھائیں، ختم ہو جانا ہے، مگر اس کا گناہ، اس کا عذاب جو ہے ہمیشہ کے لیے لکھا جائے گا اللہ تعالیٰ کے پاس. اور اس کے بعد جیسے جیسے ان بچوں کو پریشانیاں ہوں گی زندگی میں، ان کی زندگی میں مشکلات ہوں گی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جو آپ نے ان کا مال کھایا اس میں مزید گناہ میں اضافہ کرتے چلے جائیں. اس سے اگر کیا ہو کہ وہ بچوں کے جو مال ہے وہ انویسٹ کر دیا جائے کہیں، اور پھر اس کے بعد بچوں کو جب اس میں سے منافع آئے، بچوں کو وہ پیسے دیے جائیں، آہستہ آہستہ ان کے اوپر وہ پیسے خرچ کیے جائیں ضرورت کے مطابق، ان کی زندگی اچھی گزرے، تو اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ اجر دینے پہ قادر ہیں اس نیکی کا. انویسٹ کرنے کا مطلب کسی بزنس میں انویسٹ کرنا ہے، بینک میں جمع کر کے پروفٹ یا سود کھانے کا ہرگز بھی میرا مطلب نہیں ہے. مطلب کسی بزنس میں لگا دیا جائے، کہیں پراپرٹی لے لی جائے جس کا کرایہ آ جائے، اس طرح کا کوئی بھی کام کر کے آپ یتیم بچوں کا سہارا بن سکتے ہیں، ان کی زندگی بھر کے لیے ان کی مدد کر سکتے ہیں. پھر آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کے پاس یتیم بچے ہوتے ہیں پھر ان کی گھر میں ہی شادی کرا دی جاتی ہے، اپنے بچوں سے شادی کرا دی گئی، یا اگر انسان خود کنوارا ہے خود کر لی کسی یتیم لڑکی سے شادی، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ نصیحت کر رہے ہیں ایک بہت زبردست، اور فرما رہے ہیں اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے تو اور عورتوں میں سے بھی تمہیں اچھی لگیں تم ان میں سے نکاح کر لو. یعنی ضروری نہیں ہے کہ تم یتیم لڑکی سے ہی نکاح کرو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، اسے اچھی طرح بیوی بنا کے نہیں رکھ سکو گے، تو مت کرو اس سے شادی. اور بھی عورتیں ہیں انہیں دیکھو اور ان میں سے کسی سے شادی کر لو جو تمہیں اچھی لگے، جس کے ساتھ تم اپنی زندگی اچھی طرح گزار سکو، اس کے ساتھ انصاف کر سکو. آگے فرما رہے ہیں 2-2 3-3 4-4، لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے. اچھا، یہ 1-1 2-2 3-3 4-4 سن کر آدمی بڑے خوش ہو جاتے ہیں یہ آیت پڑھ کے کہ ارے واہ، اللہ تعالیٰ اتنے مزے سے اجازت دے رہے ہیں کہ تمہیں جو اچھی لگے تم شادی کر لو، چاہے 2-2 ہو، چاہے 3-3، چاہے 4-4.
آگے آیت کو کمپلیٹ نہیں پڑھتے ہیں جس میں اللہ نے لکھا ہے لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے. یعنی اگر آپ 2 شادیاں کر رہے ہیں یا 3 شادیاں یا 4 شادیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی بالکل اجازت دی ہے اور ہمیں بالکل بھی منع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے. تو نہ باتیں بنانی چاہیے، نہ برا ماننا چاہیے، نہ ہی برے برے جملے کسنے چاہیے کسی اس شخص کے اوپر جس نے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہیں، کیونکہ یہ سنت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے مرد کو. تو اللہ تعالیٰ پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں برابری نہ کرنے کا، یعنی تم نے 2 شادیاں کی ہیں، 3 یا 4 شادیاں کی ہیں، ان چاروں میں اگر تم سمجھتے ہو کہ تم برابری نہیں کر سکو گے تو مت کرو اتنی شادیاں، کیونکہ ہر بیوی کے ساتھ وہی سلوک کرنے کا حکم ہے، سب کے ساتھ بہترین حسن سلوک کرنے کا حکم ہے، سب کے ساتھ پیسے کے معاملے میں برابر انہیں خرچہ دینے کا حکم ہے اور بالکل اچھی طرح انہیں رکھنے کا حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، جو کہ انسان کے لیے بہت مشکل ہے، فطری طور پہ بہت مشکل ہے، جس کی طرف دل مائل ہوتا ہے اس کی طرف ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے، اس کے اوپر پیسے بھی زیادہ خرچ ہوتے ہیں، اس کی تعریفیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم جو انصاف ہے وہ نہیں کر سکو گے تو تم مت کرو اتنی شادیاں، تم ایک ہی شادی کر لو، بہتر ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ بیوی بنائے انشاءاللہ تعالیٰ کہ شوہر ہم سے اتنے خوش ہوں کہ وہ سوچے بھی نہیں کبھی کہ آگے کسی دوسری سے شادی کی جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر وہ کوالٹیز پیدا کرے، وہ خوش مزاجی، خوش اخلاقی پیدا کرے، وہ انڈرسٹینڈنگ پیدا کرے، وہ درگزر کرنے والا بنائے کہ ہم سب کے شوہر جو ہیں وہ کبھی کہیں اور دیکھنے کا سوچے بھی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر آگے اللہ تعالیٰ اور وضاحت کرتے ہوئے اس بات کو فرما رہے ہیں یا تمہاری ملکیت کی لونڈی یا زیادہ قریب ہے، یعنی کہ اگر تم شادی کرنا چاہ رہے ہو اور بھی زیادہ تو تمہاری جو لونڈی ہے جو آج کل نہیں ہے، تو یہ والی بات تو یہیں ختم ہو گئی کہ اگر تمہارے پاس لونڈی ہے تو تم اس سے بھی شادی کر سکتے ہو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ زیادہ قریب ہے کہ ایسا کرنے سے یا ناانصافی کرنے سے یا ایک طرف جھک جانے سے تم بچ جاؤ. جو انسان زیادہ شادیاں کرتا ہے پھر وہ تمام بیویوں کو ایکول رکھنے میں ناکام رہتا ہے، ان کی ضروریات زندگی صحیح سے پوری کرنے میں ناکام رہتا ہے. جتنا بھی اللہ نے اسے دیا ہے، 4 میں یا 3 میں یا 2 جو بیویاں ہیں ان میں برابر تقسیم کرنے میں وہ ناکام رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا وہ مجرم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیا اس کی پکڑ ہوگی، اس سے پوچھ ہوگی کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ دنیا میں تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کو بڑے مزے آ رہے ہوں گے، اس نے اتنی ساری شادیاں کی ہوئی ہیں، حالانکہ اس کی زندگی بڑی ٹف ہو جاتی ہے. سب کو رکھنا اور سب کی باتیں سننا اور سب کا خیال رکھنا بہت ٹف ہو جاتا ہے. پتہ نہیں آدمی کہاں سے اتنی ہمت لاتے ہیں کہ 2 شادیاں 3 شادیاں کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو تم نے کر لی ہے شادی، پھر وہاں آؤ گے تو تمہیں جواب دینا ہوگا کہ تم نے انصاف کیوں نہیں کیا. تو یہاں بھی پکڑ ہے وہاں بھی پکڑ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب لوگ بہت اچھے سے رہیں، اتنی اچھی بیویاں بنیں کہ انشاءاللہ ہم میں سے کسی کے شوہر کو دوسری شادی کرنے کی ضرورت نہ پڑے. اب آگے آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ عورتوں کے معاملے میں احکامات دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں. اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو آیت نمبر 3 میں بھی اللہ تعالیٰ عورتوں کے ہی فیور میں بول رہے ہیں کہ دیکھو تم شادی کرنے کا تو تمہیں بہت زیادہ شوق ہے اور میں نے اجازت بھی دی ہوئی ہے، مگر اگر کرنی ہے تو یہ شرطیں ہیں جس کے ساتھ تمہیں کرنی ہے، ورنہ ضرورت نہیں ہے کرنے کی. اللہ تعالیٰ یہ باقاعدہ وارن کر رہے ہیں ایک آدمی کو. اور آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور عورتوں کو ان کی مہر راضی خوشی دے دیا کرو. یعنی اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ کن کن چیزوں میں مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ تعالیٰ کتنے امپورٹنس دے کے اس کو بتا رہے ہیں. جیسے ایک باپ یا ایک ماں کہہ رہی ہو کہ دیکھو بھائی میری بیٹی کو اس کا مہر دے دینا، ٹائم پہ دے دینا، وہ مانگے تو خوشی خوشی دے دینا، اس کو ضرورت ہے تو خوشی خوشی دے دینا. اس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں کہ دیکھو عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دیا کرو، یعنی ناراض ہو کے مت دو یا لڑ جھگڑ کے مت دو یا تانے دے کے مت دو، بلکہ ان کا مہر ہے انہیں خوشی خوشی دے دو. ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ محبت اور پیار سے سارے کام ہوں، مسئلے مسائل پیدا نہ ہوں، بحث اور مباحثے نہ ہوں کسی بھی بات میں، بلکہ بہت اچھے احسن طریقے سے سارے معاملات میاں بیوی کے درمیان سلجھ جائیں. پھر فرما رہے ہیں ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھا لو. یعنی کہ بیوی اگر کہے کہ بھئی اتنا دے دو مجھے، چلو اتنا آپ رکھ لیجئے مجھے نہیں چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تم رکھ سکتے ہو، وہ تم کھا سکتے ہو، یعنی تم استعمال کر سکتے ہو وہ پیسہ.
اگر دیکھا جائے تو پوری زندگی ہم لوگ شوہر کی ہی کمائی کھاتے ہیں، پوری زندگی شوہر کے ہی پیسوں سے اپنی ساری ضروریات پوری کرتے ہیں. یعنی کہ جو عورتیں ہاؤس وائفس ہیں وہ ان کے پاس کہاں سے آتے ہیں پیسے؟ مگر دیکھیں ایک ایک ضرورت پوری ہو رہی ہوتی ہے، ایک ایک خواہش پوری ہو رہی ہوتی ہے، اور کتنی اچھی طریقے سے سب کام ہو رہے ہوتے ہیں. تو کتنا زیادہ دل کھول کے مرد اپنی بیوی کے اوپر خرچ کر رہا ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود مہر جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں راضی خوشی دے دو اسے. ایسا تو ہے کہ تم ساری زندگی آگے بھی اس کو کھلانے والے ہو، مگر اس کا مہر بھی اسے دے دو، اسے روکو نہیں. آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دے دو جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری گزران کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے. یعنی تمہارے جو روزمرہ کی زندگی ہے اسے گزارنے کے جس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے، وہ مال تم کسی بدعقل انسان کے ہاتھ میں نہ دے دو. بدعقل کا مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ بے عقل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو چھوٹے لوگ ہوں، یعنی چھوٹے بچے ہوں، جو اس مال کی امپورٹنس نہ جانتے ہوں، جو اسے کھو سکتے ہوں، جو اسے فضول خرچ کر سکتے ہوں، جو اسے پھینک سکتے ہوں، تو انہیں مت دو، بلکہ کیا کرو، ہاں انہیں اس مال سے کھلاؤ، پلاؤ، پہناؤ، اڑھاؤ، اور انہیں معقولیت سے نرم بات کہو. یعنی ان سے بہت اچھا برتاؤ کرو، انہیں کھلاؤ پلاؤ، پہناؤ اڑاؤ، اور ان سے بہت اچھی سے بات کرو، محبت سے، نرمی سے ان بچوں سے بات کرو. یتیم بچوں کی بات ہو رہی ہے جس کا پیچھے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا کہ ان بچوں کو ان کا مال نہ دے دو، اپنا مال نہ دے دو، بلکہ ان کی ساری ضروریات پوری کرو اور ان سے بہت نرمی سے پیش آؤ. اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتیں اللہ تعالیٰ قرآن میں آیتوں کی طرح ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں. ایک دوسرے سے میل جول، ایک دوسرے کے ساتھ جو تعاون ہے، ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور بہت زیادہ اس کی سوال جواب ہونے والے ہیں، بہت کٹھن پوچھ ہونے والی ہے اس سے. یعنی جتنی کھول کے اللہ تعالیٰ نے احکامات بتائے نا، اتنی ہی زیادہ ان سوالوں کی پوچھ ہوگی کہ میں نے یہ سب باتیں تمہیں بتائیں، پھر بھی تم نے دنیا میں لوگوں کے ساتھ ظلم کیسے کیا؟ تمہارا دل کیوں نہیں ڈرا؟ تمہیں خوف کیوں نہیں آیا مجھ سے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ جہاں یتیم بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین ان کے ساتھ سلوک کرنے والا بنائے انشاءاللہ. آیت نمبر 6 میں پھر یتیم بچوں کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یتیموں کو ان کے بالغ ہو جانے تک سدھارتے رہو اور آزماتے رہو، پھر اگر ان میں تم ہوشیاری اور حسن تدبیر پاؤ تو انہیں ان کے مال سونپ دو، اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کر دو. مالداروں کو چاہیے کہ ان کے مال سے بچتے رہیں، ہاں مسکین محتاج ہوں تو دستور کے مطابق واجبی طور سے کھا لیں، پھر جب انہیں ان کے مال سونپیں تو گواہ بنا لو، دراصل حساب لینے والا اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے. سبحان اللہ، کافی لمبی آیت تھی، اور اللہ تعالیٰ بہت خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے کافی باتیں اس آیت میں ہمیں بتائیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہیں انہیں دیکھتے رہو کہ ان میں سے کون ہوشیار ہے، کون سمجھدار ہے، انہیں بار بار چیک کرتے رہو، اور جب وہ اس لائق ہو جائیں کہ ہاں اب یہ ماشاءاللہ اپنا خرچہ خود اٹھا سکتے ہیں، اب یہ بڑے ہو گئے، اب انہوں نے جاب کر لی ہے، تو ان کا پیسہ انہیں واپس کر دو تاکہ وہ کہیں جہاں بہتر سمجھیں اس کو لگا سکیں. اور ان کے بڑے ہونے سے پہلے جلدی ان کا سارا مال کھا نہ جاؤ. اللہ تعالیٰ ایک ایک بات بتا رہے ہیں، اور بہت سارے ہمارے سننے والے ایسے ہوں گے، ہم میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو ایسا کر بھی رہے ہوں گے. تو فوراً سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بہت کہ آیت ایسی دلوں پہ ہم سب کے اثر کرے کہ ہم زندگی میں کبھی ایسا کام نہ کریں، اور ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں فوراً سے توبہ استغفار کریں، اور جو حقدار ہیں ان کا حق انہیں واپس لوٹا دیں، تاکہ قیامت کے دن ہماری پوچھ نہ ہو انشاءاللہ. ہماری موت سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمارے سارے معاملات کو سدھار دے، سیدھا کر دے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ قرآن ہے ہی اس لیے ہدایت کی کتاب ہے نا، یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو صراط المستقیم پہ چلنا ہے تو تمہیں کیا کرنا ہوگا، نہیں تو تم بھٹک جاؤ گے، کہیں سے کہیں نکل جاؤ گے. لوگ بچوں کا، یتیموں کا مال کھا کر انہیں گھر سے نکال دیتے ہیں، اور گھر میں رکھتے بھی ہیں تو انہیں نوکروں کی طرح رکھا جاتا ہے، حالانکہ ان کے مال میں سے خود بھی کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس کی پوچھ اللہ کے پاس ضرور ہونی ہے. اپنے دلوں کو نرم کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اور حقداروں کو پورا حق انشاءاللہ تعالی ہمیں ادا کرنا ہے.
پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر مالدار ہے وہ انسان جن کے پاس یتیم بچے ہیں اور ان کا مال ہے، تو اس کے اوپر بالکل بھی واجب نہیں ہے، اس کے اوپر بہت بری بات ہوگی اگر وہ بچوں کے مال میں سے کھائے۔ مگر بہت کوئی مسکین غریب آدمی ہے، محتاج آدمی ہے، وہ خود بھی جس کے پاس یتیم بچے ہیں، تو وہ ان کے مال کو استعمال کر سکتا ہے بچوں کو بھی کھلانے کے لیے اور خود بھی کھانے کے لیے، مگر بہت احتیاط سے کہ کہیں بچوں کا مال ایکسٹرا خرچ نہ ہو، کہیں فضول خرچی نہ ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب انہیں دینے لگو ان کا مال تو گواہ بنا لو کہ ہاں اب ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں پال لیا، پوس لیا، بچے سمجھدار ہو گئے، تو ان کا جو بچا ہوا سارا مال تھا اب ہم انہیں دے رہے ہیں تاکہ اپنی زندگی آگے صحیح سے شروع کر سکیں انشاءاللہ۔ تو گواہ بنا کے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہے کہ گواہ بنانے کو کہہ رہے ہیں کہ کہیں سے بھی کوئی آ کے آپ کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے کہ انہوں نے یتیم بچوں کا سارا مال کھا لیا، بچوں کو پیسے نہیں دیے، بچوں کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں گواہ بنا لو کہ کوئی انگلی اٹھائے، کوئی کچھ کہے تو جواب دینے کے لیے لوگ موجود ہوں، تمہارے پاس دستاویز موجود ہو، ریٹن فارم میں موجود ہو کہ کیا کیا بچا تھا اور کیا کیا دے دیا گیا ہے۔ اچھا ایک بات میں اور بتاتی چلوں اس آیت کے اس سورہ کے حوالے سے، کہ ہم نے دیکھا کہ نکاح کی 4 آیتیں ہیں جو نکاح میں پڑھی جاتی ہیں، 4 آیتیں ہیں جن میں سے 2 ہم پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 1 آیت نمبر 107 سورہ آل عمران کی آیت ہے، اور پھر دوسری آیت جو ہے سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس میں اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ یہ بہت ضروری ہیں آیتیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انہیں نکاح کی آیتیں ہیں یہ، اور یہ 4 آیتیں نکاح کے وقت پڑھی جاتی ہیں، مولوی صاحب پڑھتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا پڑھا، ہمارے کانوں میں بھی نہیں جاتی۔ حالانکہ ہمیں چاہیے کہ جن 2 بچوں کا نکاح ہو رہا ہے انہیں بٹھا کے 4 آیتیں بتائی جائیں اور ان کا ترجمہ، ان کی تفسیر بتائی جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم سے اور اللہ تعالیٰ اس رشتے سے کیا چاہتے ہیں ان سب کو بچوں کو پتہ ہو، اور آگے جا کے وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر سکیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں، ایک دوسرے سے رشتہ بنا سکیں۔ تو بہت زیادہ ضروری ہے ان بچوں کو یہ آیتیں بتانا جن کی شادی ہو رہی ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جیسے جیسے آگے ہم چلتے جائیں گے اور آیتیں مزید 2 آئیں گی تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آگے اور کون سی 2 آیتیں ہیں جو نکاح کی آیتیں ہیں۔ اچھا پچھلی جو سورہ ہماری گزری ہے سورہ آل عمران، اس میں جنگ میں اصلاح کے واقعات تھے۔ ہم نے دیکھا نا غزوہ احد کا بہت زیادہ ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کیا کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کرنا چاہیے تھا بہت ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، یعنی کہ جنگ کے وقت اصلاح اللہ تعالیٰ نے کی۔ اور پھر اس کے بعد سورہ نساء میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ خاندان سے لے کر ریاست تک کے معاملات میں اصلاح کر رہے ہیں لوگوں کی، یعنی اب جو ہے اللہ تعالیٰ جب یہ مدینہ کی ریاست بن چکی ہے اور خاندان کس طرح کے ہونے چاہیے، ریاست کس طرح کے ہونے چاہیے، کس طرح کس کا کیا حق ہے، یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں ہمیں بتا رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 7 کی طرف، جس میں اللہ تعالیٰ ترکے کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی کہ اس مال کا جو کوئی انسان مرتے ہوئے پیچھے چھوڑ گیا ہے اس مال کو کس طرح لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا اس کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے ترکے میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ جو مال ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ مرے ہیں، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ ہو، اس میں حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ پیچھے ہم نے سورہ البقرہ میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وصیت لکھ کے مرنا چاہیے ہر انسان کو تاکہ ترکہ حساب سے ڈسٹریبیوٹ ہو سکے۔ پھر اس کے بعد آیت آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے حصے مقرر کر دیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے، اللہ تعالیٰ کے جو مقرر کردہ حصے ہیں اس کے مطابق وراثت تقسیم ہوگی۔ اب خود سے وصیت انسان نہیں کر سکتا ہے، وصیت کرے گا تو جو 1/3 اس کا ہوگا اس کے حساب سے وہ وصیت کر سکتا ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں، ڈیٹیلز معلوم کرتے ہیں تو خود سب باتیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ سمجھ میں آنے لگیں گی۔ ویسے یہ معاملات بہت زیادہ جو ہے باریک ہیں، یعنی بہت زیادہ ڈیپتھ رکھتے ہیں، تو ہم اتنی زیادہ ڈیپتھ میں جا نہیں سکتے، اور تو جس کے ساتھ یہ سارے مسئلے مسائل ہوں تو اس کو چاہیے کہ کسی
مفتی کے پاس جائیں، بہت علم والے انسان کے پاس جائیں، انہیں اپنا سارا مسئلہ بتائیں تاکہ وہ صحیح سے ڈسٹریبیوشن کر سکیں، پراپر ڈسٹریبیوشن کر سکیں۔ انسان یہ ڈسٹریبیوشن خود نہیں کر سکتا، تو ہمیں چاہیے کہ اسے عالم دین کے پاس جا کے اپنے ترکے کی پراپر ڈسٹریبیوشن کی لسٹ بنوائی جائے کہ کس کے حصے میں کیا کیا آئے گا۔ تو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ جو چھوڑیں یا قریبی رشتہ دار جو چھوڑیں، یعنی جیسے بہن بھائی ہے، شوہر ہے یا بیوی ہے یا بچے ہیں، ان میں سے کسی کا بھی انتقال ہو جائے گا تو باقی لوگوں کا اس کے مال میں حصہ ہوگا، اور کتنا حصہ ہوگا، چاہے وہ مال کم ہو چاہے وہ زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حصہ ضرور ہوگا۔ تو آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا ڈیٹیل بتا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو تم اس میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو اور ان سے نرمی سے بولو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ مال کتنا بڑا فتنہ ہے، جس کے پاس آ جائے سب کا سب ہڑپ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور چاہتا ہے ہر انسان کے لوٹ لے، کیونکہ جس کا مال تھا وہ تو اس دنیا میں رہا نہیں، تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دولت اس کے پاس آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، مگر یہ لوگ جو قرابت دار ہیں، جو غریب ہیں، جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا ہے، یتیم مسکین بھی آ جائے تو انہیں بھی دے دو، کچھ نہ کچھ انہیں بھی دے کے خوشنودی سے، خوشی سے، نرمی سے ان سے بات کر کے انہیں رخصت کرو۔ یہ سارے معاملات انسان صرف جب ہی کر سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے رسول کو راضی کرنا چاہتا ہے، خوش کرنا چاہتا ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ مال ہم جو ہے یتیموں، مسکینوں کو، غریبوں کو دے سکتے ہیں۔ تو ہمیں بہت زیادہ ضروری کہ ہم قرآن پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھیں، تاکہ جب بھی ہمارے ساتھ یہ معاملات ہوں تو ہمیں یاد ہو کہ ہم نے کیا پڑھا تھا، ہم نے کیا سنا تھا اور ہمیں کیا کرنا ہے اس وقت۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ننھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے جن کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہو رہتا تو ان کی چاہت کیا ہوتی، بس اللہ تعالیٰ سے ڈر کر صحیح بات کیا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ موت تو کسی کو بھی آ سکتی تھی، آج اسے آئی ہے جس کا ترکہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے، کل تمہیں بھی آ سکتی ہے۔ تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور تم ان کا مال کھا جاؤ، کوئی تمہارا مال کھا جائے اور تمہارے بچے جو ہیں مر جائیں بھوک اور پیاس سے، تو کیا ہوگا تمہارے ساتھ، کیسا تمہارے اوپر گزرتا۔ آج جب یہ وقت اس انسان کے اوپر ہے تو اس کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو، اس کا جو حصہ ہے، اس کے بچوں کا، اس کی بیوی کا پراپر ڈسٹریبیوشن کر کے ان سب کو دے دیا جائے اور کسی کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ پھر یتیم بچوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ جب سے یہ سورہ شروع ہوئی ہے اللہ تعالیٰ بار بار یتیموں کا ذکر کر رہے ہیں۔ یتیم بچے وہ ہوتے ہیں جن کے پیرنٹس مر چکے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ ابھی بالغ نہیں ہوئے ہوتے، وہ بچے یتیم بچے کہلائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں اور ان قریب وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں تو کھا کے ان کا مال آپ تھوڑے سے عیش کر سکتے ہیں، مگر آخرت میں بہت برا نتیجہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں وہ مال کھا کے اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، تو اس دنیا میں بھی انہیں نقصان ہوگا ضرور، یقیناً اس بات کا، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دوزخ ان کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر۔ یتیموں کا اللہ تعالیٰ بار بار اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ ان کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا سہارا ہے ان کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ خوف دلا رہے ہیں انسان کو کہ دیکھو، ڈرو، یہ چھوٹے بچے جو ہیں یہ معصوم ہیں، یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، ان کا تم مال کھا جاؤ، ان کے اوپر تم ظلم و ستم کرو، مگر اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں خوف ڈالے اپنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں ایسا اپنا خوف ڈالے، کسی کے اوپر ایک ظلم کی نظر سے بھی ہم ڈریں، کسی کے اوپر ہم زیادتی کی نظر ڈالتے ہوئے بھی ڈریں کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑے اور ایسا پکڑے کہ دوزخ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے میں نے تیار رکھی ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں اس بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کی کفالت میں یتیم بچے ہیں وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے کھڑے ہوں گے، اور اپنی دونوں انگلیاں دکھا کر اشارہ فرمایا، یعنی میرے اتنے پاس ہوں گے اگر وہ یتیم بچوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے، ان کا احساس کریں گے۔ تو دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں یتیموں کا خیال رکھنا ہوگا، اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا کہ ہم کسی طرح سے ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔
اب اللہ تعالیٰ ڈسٹریبیوشن ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح ہوگی. آپ دیکھیں بیچ بیچ میں جو ہے ترکے کی ڈسٹریبیوشن کے بیچ میں یتیموں کا ذکر اللہ تعالیٰ بار بار کر رہے ہیں. اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہر تھوڑی دیر بعد اللہ تعالیٰ یتیم بچوں کا ذکر کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آیت کی، ان آیتوں کی امپورٹنس ہمارے دلوں میں انشاءاللہ ایسی بنا دے کہ ہم کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں. پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 11 میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہوگا. یعنی ایک لڑکے کو جو وراثت میں حصہ ملے گا اتنا 2 لڑکیوں کو ملے گا. ایسا کیوں ہے؟ خواتین کو اس بات پہ بہت اعتراض ہوتا ہے کہ ہمیں حصہ آدھا کیوں ملا، یعنی کہ آدھا بہنوں کو ملا اور ایک بھائی کو ملا، ایسا کیوں ہوا؟ اگر ہم دیکھیں، اگر ہم سوچیں، اگر ہم عورت ہونے کی حیثیت سے یہ شکایت کر رہے ہیں تو اگر ہم دیکھیں تو جو آدمی ہے وہ کس کا شوہر ہے؟ ایک عورت کا شوہر ہے نا. تو جب وہ پیسہ وہ آدمی گھر لے کے آئے گا تو ایک عورت کو ہی ملے گا اور اس کے بچوں کو ہی ملے گا. تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے، گھر کا رزق چلانے والا بنایا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے دیے ہیں. وہ کبھی بھی اپنے جیب میں رکھ کے خالی اپنے لیے چیزیں خرید کر نہیں بیٹھ جائے گا، خالی وہ ترکہ اپنے اوپر خرچ کر کے نہیں بیٹھ جائے گا، بلکہ اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا، اپنے گھر والوں کا اس سے پیٹ بھرے گا، ان کی ضروریات پوری کرے گا. جبکہ جب ایک عورت کو کچھ پیسے ملتے ہیں تو وہ اس کی ذاتی ملکیت ہوتی ہے. وہ اپنے بچوں پہ یا اپنے شوہر پہ یا اپنے گھر پہ خرچ نہیں کرتی، بلکہ وہ اسے سیو کر لیتی ہے، بلکہ وہ اپنی پسند کے کام کرتی ہے اس سے. یہ بات سچ ہے نا، ہم سب جانتے ہیں. جو ہماری پاکٹ منی ہوتی ہے وہ ہم اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، اپنی ضروریات کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور جو گھر کا خرچہ ہوتا ہے وہ ہم گھر پہ خرچ کرتے ہیں. یا آدمی جو ہوتے ہیں وہ الگ سے پیسے دیتے ہیں گھر کے خرچے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پتہ ہے اچھی طرح کہ آدمی قوام ہے، آدمی خرچ کرنے والا ہے اپنی بیوی بچوں پہ، اپنے گھر والوں پہ، ان کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے. جبکہ عورت جو ہے وہ سیو کرنے والی ہے اور اپنے پاس مال کو بچانے والی ہے. پیسے خرچ کس کے ہوں گے؟ اس کے شوہر کے. اور اس کے شوہر کے جو وہ سارا گھر چلانے کی ذمہ داری اس کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ڈالی ہے، عورت کے اوپر نہیں ڈالی گھر چلانے کی ذمہ داری. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو پورا حصہ دیا ہے اور عورت کو آدھا آدھا حصہ دیا ہے. اللہ سے امید ہے یہ ایک بات میں اچھی طرح سمجھا پائی ہوں گی، سب کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا ہے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ باتیں ہیں تاکہ کوئی نیگیٹو خیال ہمارے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے متعلق نہ آئے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا 2/3 ملے گا. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان مرا ہے، اس کے بیٹے نہیں ہیں، صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، تو ان بیٹیوں کو یعنی جو مال ملے گا اس مال کے 3 حصے کیے جائیں گے اور اس 3 حصوں میں سے 2 حصے ان سب بیٹیوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے. پھر فرما رہے اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے. اللہ اکبر. آگے اللہ تعالیٰ اتنی باریک بینی سے سارے احکامات دے رہے ہیں. آیت نمبر 11 بڑی طویل آیت ہے اور اتنے سارے لوگوں کے اللہ تعالیٰ نام بتا کے ان کا بتا رہے ہیں کہ اس کا اتنا حصہ ہے، اتنا حصہ ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اتنی باریک بینی سے انسان کی زندگی کے معاملات ڈسکس کر رہے ہیں کہ دیکھو، ہوش پکڑو کہ تمہیں کیا کرنا ہے، سمجھداری سے اپنے کام کرو، اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والے کام نہ کرو، ایسے کام نہ کرو جن سے تمہاری پکڑ ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا 6واں حصہ ہے. یعنی اگر کوئی ماں باپ ہے، ان کا بیٹا مر گیا ہے تو جو اس کا ان کے بیٹے کا مال میں سے پورا مال جمع کر کے 6th پورشن ماں باپ کو ملے گا. یعنی 5 حصے اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کے لیے رکھے ہیں اور 6واں حصہ ماں باپ کے لیے رکھا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ یہاں پہ بہت ہی پیارے طریقے سے 3 صورتیں بتا رہے ہیں ماں باپ کے ترکے میں حصے کی. یعنی وراثت جو ہے 3 صورتیں ہیں ماں باپ کے جو حصہ ہے، تینوں صورتوں میں الگ الگ ماں باپ کا حصہ ہوگا. ایک صورت جو میں نے بھی بتائی کہ اگر اس کی اولاد ہو تو ماں باپ کو 6واں حصہ ملے گا. ٹھیک ہے، جو آدمی مرا ہے اس کے ماں باپ کو 6واں حصہ ملے گا اس کی دولت میں سے، اس کی وراثت میں سے، اگر اس کی اولاد ہو. نمبر 2، اور اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوں تو اس کے ماں باپ کے لیے 3واں حصہ ہے. پورے مال کو جمع کر کے 3 پورشنز کیے جائیں گے. 3rd پورشن جو ہے وہ اس کے ماں باپ کو ملے گا اور اگر اس کے بچے نہ ہوں.
یعنی اس آدمی کے بچے نہ ہوں تو ماں باپ کو 3rd پورشن ملے گا۔ اب تیسری بات اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں وہ ہے ہاں اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا 6ٹھا حصہ ہے، یعنی کہ اس کے جو ہے بہن بھائیوں کا بھی حصہ ہے، اس میں 6ٹھا حصہ ہوگا اگر اس کے بھائی ہیں موجود زندہ ہیں تو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ حصے اس وصیت کی تکمیل کے بعد ہے جو مرنے والا کر گیا ہے، یعنی مرنے والے کی اللہ تعالیٰ نے جو انسان مرا ہے تو اس کا 1 پورشن ہے اس کے مال میں سے، 1/3 پورشن ہے، اس کے مال کے 3 حصے کیے گئے ہیں، اور تیسرا حصہ اس کا اپنا ہے، باقی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بٹیں گے، اس کا مال بٹے گا۔ تو اور کب ہوگا یہ؟ جو اس کی وصیت جو اس نے دی گئی ہے وہ پوری کی جائے، اور قرض اس کے اگر اس نے لیا ہوا ہے وہ ادا کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح فرما رہے ہیں یہ حصے اس وصیت کی تکمیل کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا ہو، یا ادائے قرض کے بعد ہیں، تمہارے ماں باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے۔ یعنی انسان زندگی میں تو یہ دیکھتا ہے نا کہ میرا یہ بیٹا بہت اچھا ہے، اسے میں اپنی آدھی جائیداد دے دیتا ہوں، میرا یہ بیٹا نافرمان ہے، اسے میں آگ کر دیتا ہوں، میری یہ بیٹی اچھی ہے، اسے میں 1/4 حصہ دے دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ناانصافی بالکل پسند نہیں ہے، اور اسلام میں آگ کرنے کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہر بچے کو برابر حصہ ملے گا، جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے حصے میں لکھا ہے، چاہے وہ فرمانبردار بیٹا ہو چاہے وہ نافرمان ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں نہیں پتہ کہ تمہارے لیے کون بہتر ہے، ہو سکتا ہے جو بیٹا تمہیں فرمانبردار جسے سمجھ رہے ہو تمہارے مرنے کے بعد وہ تمہیں بھول جائے، اور جسے تم نافرمان سمجھ رہے ہو وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اور تمہارے لیے بہت نیک کام کرنے لگے۔ تو تمہارے لیے حق میں کون بہتر ہوا؟ وہ بچہ جو تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں نہیں پتہ کہ تمہارے حق میں کون بہتر ہے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب کے حصے مقرر کر دیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوب علم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان کو بالکل علم نہیں ہے، انسان ظاہری صورت دیکھتا ہے، جو واقعات سامنے پیش آ رہے ہوتے ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، مگر بیک گراؤنڈ کیا چل رہا ہے، انسانوں کے دلوں میں کیا ہے، ذہنوں میں کیا ہے، یہ انسان کو نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ کو سب کی نیتوں کا پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آگے چل کے کیا ہونے والا ہے اور پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہترین حکمت والے ہیں، بہترین علم والے ہیں، اور بہترین معاملوں کو سولو کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ مردوں سے خطاب کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ مریں اور ان کی اولاد نہ ہو تو آدھو آدھ تمہارا ہے، یعنی اگر کسی آدمی کی بیوی مر جائے اور بچہ کوئی نہ ہو تو آدھا مال اس آدمی کا ہے۔ پھر فرما رہے ہیں اور اگر اس کی اولاد ہو تو اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارے لیے 1/4 حصہ ہے، یعنی پورے مال کا 4th پورشن جو ہے وہ تمہارا ہوگا اگر تمہارے بچے بھی ہیں، کیونکہ ان باقی حصوں میں سے ان کے بچوں کے بھی حصے ہوں گے، ماں باپ کے بھی حصے ہوں گے، بہن بھائیوں کے بھی حصے ہوں گے، اور پھر 1/3 اس کا اپنا بھی ہوگا۔ تو کتنی کیلکولیشن سے اللہ تعالیٰ نے سب کے حصے رکھے ہیں کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ حکمت سے سارے کام کر رہے ہیں، دانائی سے سارے سب کے فیصلے کیے ہیں، سب کے حصے رکھے ہیں کہ کس کے حق میں کتنا بہتر ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اور اس وصیت کی ادائیگی کے بعد جو وہ کر گئی ہوں یا قرض کے بعد، یعنی انہوں نے جو وصیت کی تھی اپنے 1/3 میں سے اس کی ادائیگی سب سے پہلے ہو جانی چاہیے، اور قرض اگر لیا ہوا تھا تو اس کی ادائیگی بھی سب سے پہلے ہو جانی چاہیے، اس کے بعد یہ سارے معاملات نمٹائے جائیں۔ پھر آگے آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جو ترکہ تم چھوڑ جاؤ اس میں سے ان کے لیے 1/4 ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر انہیں تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر شوہر مر جائے اور بیوی زندہ ہو، اگر بیوی ایک ہے جب بھی اسے 1/4 یا 8واں حصہ ملے گا، اور اگر ایک سے زیادہ ہیں جب بھی اسے پوری دولت میں سے 1/4 یا 8واں حصہ ملے گا۔ پھر فرما رہے اللہ تعالیٰ اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے ہو اور قرض کی ادائیگی کے بعد، یعنی سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ وصیت 1/3 کی جو کی گئی ہے وہ پوری کر دی جائے، قرض جو لیے گئے وہ پورے سب سے پہلے ادا کر دیے جائیں، کیونکہ قرض ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے میت کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کے اپنے بوجھ اتر جائیں، اس کے بعد باقی ترکے کی ڈسٹریبیوشن ہو۔
اچھا، اب آگے آیت میں اللہ تعالیٰ کلالہ کا ذکر کر رہا ہے، آیت نمبر 12 میں ہی ہے. اور کلالہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک ایسی عورت یا ایسا مرد جس کا نہ کوئی باپ ہو زندہ، نہ اس کا کوئی بیٹا زندہ ہو، اور اس کے قریبی رشتہ داروں میں اس کا مال تقسیم کیا جائے، جیسے بہن بھائیوں میں اور باقی رشتہ داروں میں اس کا مال تقسیم کیا جائے، اسے کلالہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جن کی میراث لی جاتی ہے وہ مرد یا عورت کلالہ ہو، یعنی اس کا باپ یا بیٹا نہ ہو اور اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہو، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے. اور اگر اس سے زیادہ ہیں تو 1/3 میں سب شریک ہیں، 1/3 میں سے سب کو حصہ ملے گا. تھوڑا تھوڑا جتنا بھی ہے سب کو 1/3 میں سے ہی حصہ ملے گا. اس وصیت کے بعد جو کی جائے اور قرض کی ادائیگی کے بعد، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ سب سے پہلے وصیت پوری کی جائے اور قرض کی ادائیگی کی جائے، اس کے بعد تمام رشتہ داروں کو ان کا حصہ دیا جائے. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب جگہ جو ذکر کیا وہ کیا کیا ہے؟ وصیت اور پھر اس کے بعد قرض کی ادائیگی. ٹھیک ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو قرض کی ادائیگی امپورٹنٹ ہے اور وصیت بعد میں آنی چاہیے، مگر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ قرض لینے والے جن سے قرض لیا گیا ہے وہ اپنا قرض لے کے ہی رہیں گے، وہ تو ان سے نکلوا ہی لیا جائے گا. مگر وصیت کی ادائیگی جو ہے اس میں لوگ ڈنڈی مار سکتے ہیں، اسے چھوڑ سکتے ہیں. تو وصیت کی ادائیگی اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پہلے اس نے اپنا 1/3 جہاں دینے کے لیے کہا ہے اسے دے دیا جائے اور پھر اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے. پھر فرما رہے ہیں جب کہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کا مطلب یہاں ہے کہ وصیت کے ذریعے سے اپنے کسی محرم کو یا اپنی کسی اولاد کو اپنی جائیداد سے آگ کرنے کا نہیں کہہ دیا. وصیت اپنی جو تقسیم ہے اس سے محروم کرنے کا حکم نہ دے دیا ہو، وہ حکم نہیں مانا جائے گا. وہ جو وصیت ہے وہ پوری نہیں کی جائے گی. جو حکم ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے تقسیم کا، وہی مانا جائے گا. کسی کا نقصان ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ وصیت اس کی نہیں مانی جائے گی اگر اس نے کوئی غلط بات لکھی ہے اپنی وصیت میں. پھر آگے آیت نمبر 12 میں ہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ مقرر کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ دانا ہے اور بردبار ہے. دانا کا مطلب ہے خوب سمجھدار ہے، باریک بین ہے. باریکیوں سے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانچتے ہیں، بالکل جیسے کہتے ہیں نا بال کی کھال نکالنا، جیسے باریک بینی سے کام لینا، اللہ تعالیٰ اس طرح ہر معاملے کو دیکھتے ہیں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. آیت نمبر 13، یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کرے گا اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، سبحان اللہ، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، سبحان اللہ. جو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو مقرر جو اللہ تعالیٰ نے کی ہیں انہیں صحیح سے نبھائے گا، جو ترکہ جس کا بنتا ہے اسے پراپرلی دے گا، صحیح سے ڈسٹریبیوشن کرے گا، کسی کا مال نہیں کھائے گا، کسی کو ناجائز سپورٹ نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ اسے بشارت دے رہے ہیں کہ جنتیں اس کے لیے رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یعنی دنیا میں انصاف کرنا اتنا زیادہ ضروری ہے. ہم اتنے بڑے بڑے ظلم کر جاتے ہیں اور پیچھے مڑ کر دیکھتے بھی نہیں ہیں اور سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم نے کیا کر دیا. اللہ تعالیٰ جنتوں کی بشارت دے رہے ہیں اس انسان کو جو صحیح ڈسٹریبیوشن کرے، ترکے کی میراث کی صحیح ڈسٹریبیوشن کرے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ ان تمام معاملوں کی امپورٹنس کو ہم سمجھ سکیں کہ کتنے امپورٹنٹ، کتنے گہرے معاملات ہیں یہ. آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی مقرر کردہ حدوں سے آگے نکلے اسے وہ جہنم میں ڈالیں گے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. ایسے لوگوں کے لیے ہی رسوا کن عذاب ہے. اللہم انی اعوذ بک من النار. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے جنہیں اس دنیا میں ہی جہنمی ہونے کی بشارت مل گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے نافرمانی کریں گے، اس دنیا میں تھوڑا بھی مال کسی کا کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت بہت رسوا کن عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. یقیناً اس دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہوگی اور آخرت میں تو بہت ہی برا ان کا نتیجہ ہے. آیت نمبر 15 میں ہمیں ملتا ہے اللہ تعالیٰ احکامات دے رہے ہیں ازواجی زندگی کے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پورے احکامات کافی آیتوں تک چلیں گے. تو انشاءاللہ یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں لیں گے. یہاں تک ہم اپنا آج کا لیکچر رکھتے ہیں.
اللہ سے امید ہے کہ ترکے کے معاملات بہت اچھے سے سمجھ میں آئے ہوں گے. سمجھ میں آنا تو تھوڑا مشکل بات ہے کیونکہ بہت مشکل چیزیں ہیں یہ، اور بہت باریک بینی سے سمجھنے والی چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جس کے پاس بھی ترکے کا معاملہ ہو، جس کے گھر میں بھی، بہت سارے میرے جاننے والے ہی ایسے ہیں جن کے والدین کا انتقال ہوا تو ان کے بچوں میں، اب جب ان کا گھر ان کے بچوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوا تو بہت مشکل ہوئی، بہت پریشانی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جب اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو ترکے میں حصے میں اتنے زیادہ پیسے نہیں آتے کہ پورا سب لوگ اپنا گھر بنا سکیں. تو اللہ تعالیٰ اس کی خوشنودی کے لیے کام کریں گے تو یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیں گے. آپ کے دل کو سکون ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کیا. آپ کے بچے اچھا لیسن لیں گے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا ہمارے والدین نے اس پہ عمل کیا، چاہے انہیں تھوڑے ہی پیسے ملے. اتنا بڑا گھر بک گیا جس میں ہم ہمیشہ سے اتنے عالیشان زندگی گزارتے تھے، اب ہم چھوٹے سے گھر میں آ گئے، شاید کرائے کے گھر میں بھی ہوں. تو اللہ تعالیٰ مگر اس گھر میں محبتیں دیں گے، عزت دیں گے، اس گھر میں سے انشاءاللہ برکت دیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو دوبارہ اس سے بھی زیادہ اچھا گھر آپ خود خرید سکتے ہیں، خود بنا سکتے ہیں اپنی محنت سے انشاءاللہ. تو کبھی بھی دل چھوٹا نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر جلدی سے جلدی ترکہ تقسیم کرنے والے بنیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے احکامات فوراً سے فوراً جو ہے عمل کرنے والے بنے ان پہ، اور فوراً سے فوراً ان کو ترکہ ڈسٹریبیوٹ کرنے والے بنے سب بہن بھائیوں میں، تمام رشتہ داروں میں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس سارے معاملات سولو ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور مسئلے مسائل بڑھیں نہیں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر بہن کوئی بھائی اپنا حصہ مانگتا ہے ماں باپ کے انتقال کے بعد تو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ دیکھو اس نے تو اپنا حصہ مانگ لیا، اس کو شرم نہیں آئی کہ بھائی گھر میں رہ رہے ہیں اور بہنیں بھابیاں گھر میں رہ رہی ہیں، بہنیں گھر میں رہ رہی ہیں اور یہ گھر کے بکنے کی بات کریے. بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے. جس کا جو حصہ اللہ نے لکھا ہے اسے لازمی ملنا چاہیے، وہ اس کا حق ہے وہ. تو آپ فوراً سے اس گھر کو بیچیں اور وہ حصہ اس کا دے دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو. جلد سے جلد ترکے کے معاملات سولو ہونے چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. 3 دن کا سوگ جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اس کے بعد فوراً سے ترکے کے معاملات سولو ہونے چاہیے. اللہ سے امید ہے ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو خوب اچھے سے سمجھ سکیں، اپنے دلوں میں ایسا راسخ کر سکیں کہ انشاءاللہ یہ ساری باتیں ہمیں مشکل نہ لگیں، یہ دنیا کی زندگی جو ہے ہمیں مشکل نہ لگے کہ اگر ہم نے تقسیم کر دیا تو ہمارے پاس کیا بچے گا، ہم تو کرائے کے گھر میں آ جائیں گے. اللہ سے امید رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں، اللہ پہ توکل کریں. اللہ تعالیٰ بہترین فیصلے کرنے والے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں یہ بات کہی، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و ازواجی و ذریتی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.